والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رمضان کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو چکا اور اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے رمضان مبارک ہو. تو کیا مبارک ہم بھی بن سکتے ہیں؟ کیا برکت، خیر، بھلائی اس کی خریدار ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ جو لفظ رمضان بولا جاتا ہے اس رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا جو لفظ ہے نا وہ رمضان سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جلانا. اب آپ کہیں گے کہ رمضان اور جلانا یہ کیا معنی ہوا؟ زمین کی تپش سے جب پاؤں جلتے ہیں نا، اور جس وقت یہ مہینہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہوا تھا عرب کے اندر شدید گرمی تھی، اور جب گرمی میں پاؤں رکھے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پاؤں جلنے لگتے ہیں نا، پاؤں جلنے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے رمضان کے ایک معنی تو ہوا جلانا، یعنی پاؤں کا جلنا. دوسرا معنی اس کا رمضان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہمیں جب سخت پیاس لگتی ہے تو وہ جو پیاس لگتی ہے نا، اور سب سے پہلے ہزاروں نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہوں مگر ہم سب سے پہلے پانی کو پیتے ہیں کیونکہ ہماری رگیں تر ہو چکی ہوتی ہیں، خشک ہو چکی ہوتی ہیں. ان کو تر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پانی کی طرف لپکتے ہیں. اس شدت پیاس کو بجھانے کے لیے لفظ رمض بولا جاتا ہے. پھر رمضان کے پھر کیا معنی ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو جلا کر نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. اور ایک جملہ جو ہم کہتے ہیں رمضان مبارک، تو اللہ کرے یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے مبارک بن جائے، بابرکت بن جائے، خیر والا بن جائے، نیکیاں کرنے والا، سمیٹنے والا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت ہو، باعث خوشی ہو، اور جس کو یہ نیکیوں کا موسم ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے واقعی میں نیکیوں کا موسم بن جائے. آج ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. پارے کا جو آغاز ہے وہ نیکی سے کیا گیا ہے.
पारे का आगाज नेकी से, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते, नेकी को हरगिज हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। पारे का आगाज किया गया महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में देना। फिर इस पारे के अंदर मकाम इब्राहिम का जिक्र किया गया, हज बैतुल्लाह का तस्करा होगा, अल्लाह से डरने का हक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अल्लाह की रस्सी को जो मजबूती से पकड़ेगा उसका अंजाम और उसकी फलाह किस चीज के साथ जुड़ी होगी उसको देखेंगे। खैर की तरफ दावत की बात होगी, बेहतरीन उम्मत का जिक्र किया गया, सब्र और तकवा और जंगे ओहद, जन्नत और शाकिरीन का जिक्र इस आयत में, इस पारा के अंदर पारा नंबर 4 में किया गया। और सूरत आले इमरान के पास अपनी निसा का आगाज औरतों के हकूक के हवाले से हुआ। तो अपने पारे का हम आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम पूरी नेकी हरगिज नहीं कर सकते यहाँ तक कि उसमें से खर्च करो जो तुमसे मोहब्बत रखते हो, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को खूब जानने वाला है। पारा का आगाज अल बिर से किया गया। बिर कहते हैं कामिल नेकी को, मुकम्मल नेकी। और मिम्मा तुहिब्बून से मुराद है इसमें से जो कुछ भी तुम खर्च करो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। तो आइए हम ये देखें कि हम किन किन चीजों से मोहब्बत करते हैं। आज अगर हम एक लिस्ट बना लेना कि हम किन चीजों को महबूब समझते हैं, कौन सी चीजें हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है जिनके बगैर हम रह ही नहीं सकते, वो कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में अगर हम ये जान लें और फिर ये जाने कि अल्लाह ताला यहाँ पे हमसे ये चाह रहे हैं कि हम अपनी महबूब चीजों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें। क्या वाकई मुझे चीजों से मोहब्बत है? लिस्ट बनाइए। सबसे पहले अगर मैं और आप महबूब चीजों की बात करें ना, तो मेरी जान मुझे बड़ी अजीज है। कैसे ही है? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। इसका मतलब है अगर रब्बे ताला ने मुझे जान देने का भी हुक्म दिया तो क्या मैं जान की बाजी लगा दूंगी? नंबर 1। फिर माल की मोहब्बत भी हम सबके अंदर मौजूद है। इज्जत, जाहो इज्जत, औलाद, रिश्तेदार, कौन कौन सी चीज हम देखें? गर्ज हर चीज इसमें शामिल है। तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो हम इस रमजान और रमजान का आगाज
اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے کریں گے، کیونکہ ہم بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم مکمل نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز، اور محبوب ترین چیز ہو سکتا ہے آپ کی نیند ہو، محبوب ترین چیزیں آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی ذاتی چیزیں جن کو آپ کسی کو دینا پسند نہیں کرتے ہو، آپ کا وقت ہو سکتا ہے، آپ کی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ہم سے ہمارا وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کو وقت دیں گے، یا ہم دورے قرآن کے لیے ایک دوسرے کو بھی دعوت دیں گے، کیونکہ دعوت کا کام بھی مشکل لگتا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہمارے اوقات ہمیں اس قدر پیارے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی بات زندہ گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے نا۔ تو کیوں نہ اس رمضان ہم اپنے رمضان کا آغاز اس نیت سے کریں کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کروں گی، اور وہ خرچ کرنا خواہ ایک بٹن کا دبانا ہی کیوں نہ ہو، جس سے میں قرآن کو سیکھ سکوں اور برکت اپنے اندر پا سکوں، کیونکہ ہم نے رمضان المبارک کی دعائیں ابھی سب کو دی، تو کیا وہ برکت ہم اپنے اندر نہیں پانا چاہیں گے؟ اس برکت کو پانے کے لیے پھر ہمیں قرآن سے برکت لینی پڑے گی، اس کو سیکھ کر اس پہ عمل کر کے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مومنوں سے خطاب کرتا ہے، تم ہرگز نہیں نیکی کو پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ پہ وہ خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے تمہاری نیت کیا ہے دینے کی۔ مما تحبون میں اللہ کا کرم دیکھیے، بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگ رہا، بلکہ اس میں سے کچھ کچھ چیزیں خرچ کر دو۔ ساری نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں خرچ کر لو تاکہ تم کامل نیکی کو پہنچ سکو، مکمل نیکی کو پا سکو۔ آیت نمبر 93 اور 94 میں دیکھتے ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ تورات کو، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو ہی ظالم ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا جو یہودی قوم اور اہل کتاب بنی اسرائیلی قوم کہلاتی ہے یہود میں سے، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلا دیا اور یہ کہنے لگے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اتاری ہیں یہ تو ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آ رہی ہیں، یہ تو ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام ارق النساء کے مرض میں مبتلا تھے تو انہوں نے صحت یاب ہونے پر ایک نظر مانی ہوئی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا، تو حلال کو حرام قرار دے لینے کی نظر ان کی شریعت میں جائز تھی۔ اب آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک واقعے میں شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، وہ یہ بھی نظر تھی، اگرچہ اسلام میں اور قرآن میں نظر کو پسندیدہ نہیں مانا گیا لیکن پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھی۔ تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا تابع دار بناتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے۔ اس پر یہ آیات اتری کہ تورات تو لے کر آؤ، کہاں لکھا ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ، بہتان بازی تو مت کرو۔ تو یہاں پر اسی سوال کا جواب دیا گیا۔
आगे हम देखते हैं आयत नंबर 95 और 96 में, कुल सदकल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो तुम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफ का था और वो शिर्क करने वालों में से ना था। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो मक्का में है, बहुत बाबरकत और जहानों के लिए हदायत है। कुल सदकल्लाह, क्या मतलब है? अल्लाह ताला का बयान सिद्क पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है। और सबसे पहला घर जो बनाया गया इस जमीन के ऊपर वो कौन सा था? मक्का, जिसको बरकत जगह बना दिया गया, खैर वाली जगह बना दिया गया, अमन वाली जगह बना दिया गया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हर साल उम्रा और हज अदा करते हैं और अल्लाह की बरकत समेट कर वापस लौटते हैं। अबू ज़र बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अबू ज़र कहने लगे, अल्लाह के रसूल, रोए जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर पूछा कौन सी? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। फिर पूछा तो आपने फरमाया इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत है? तो आपने कहा 40 साल। तो सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहली बाबरकत जगह जो इस रूए जमीन पर बना दी गई थी वो क्या थी? मस्जिद हराम। तो यहाँ पर भी क्या 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 सबसे पहले इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, सबसे पहले जो घर बनाया गया वो कौन सा था? मक्का। मक्का में बैतुल्लाह। आयत नंबर 97 में आता है, फीही आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम, इसमें वाज़ेह निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो कोई इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। इसमें दाखिल हुआ अल्लाह के घर में, जो इसके अंदर दाखिल होता है वो अमन को पा लेता है। और अल्लाह के लिए लोगों पर घर का हज फर्ज है, जो इसकी तरफ रास्ते की ताकत रखे। और जिसने कुफर किया तो बेशक अल्लाह तमाम जहानों से बहुत बेपरवाह है। कुफर से यहाँ पे क्या मुराद है? जिसके अंदर ताकत है, इस्तिताअत है अल्लाह के घर में जाने की, हज करने की, माल और मता, सवारी, हर सूरत मौजूद है, इसके बावजूद वो हज करने के लिए नहीं जाता। तो उसने फिर क्या किया? कुफराने नेमत किया, नेमत की कदर नहीं की ना। अल्लाह ने जो माल दिया था उस माल में से अल्लाह के रास्ते में और हज पे जाने के लिए खर्च नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इसकी शहादत मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमजान के रोजे रखना इस्लाम की बुनियादी चीजों में से ये बुनियाद है। इस्लाम की अमारत को हम कायम कर ही नहीं सकते जब तक कि हम हज को अदा ना करें। और इस्तिताअत से क्या मुराद है? रास्ता पुरअमन होना, जानो माल के तलफ होने का अंदेशा ना होना, औरत के लिए महरम का साथ होना। फिर आगे कहा गया आयत नंबर 98, 99 में, कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, कह दे ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयत के साथ कुफर करते हो जबकि अल्लाह इस पर पूरी तरह शाहिद है जो तुम करते हो। कह दे ए अहले किताब, तुम अल्लाह के रास्ते से इस शख्स को क्यों रोकते हो जो ईमान ले आया? तुम इस रास्ते में कोई ना कोई कदी तलाश करते हो, हालांकि तुम गवाह हो और अल्लाह इससे हरगिज गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इनमें से कुछ लोगों का कहना मानोगे जिन्हें किताब दी गई तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना देगा। क्या मतलब है? अल्लाह के रास्ते में जाने से रोकना, क्या कोई रोकता है? अल्लाह के रास्ते में जाने से कौन रोकता है? जो खुद अमल नहीं करना चाहता बस औकात वो दूसरों को भी इस अमल से रोकने लगता है। आप देखिए कभी शादी पे जाए ना, अगर किसी ने दुपट्टा सर पे लपेट लिया तो क्या कहता है कोई देखने वाला? तुम क्या बीबी हाजन बनी हुई हो, उतारो दुपट्टा। दुपट्टा सर पे लेना कोई अच्छा लगता है? आज का रिवाज नहीं है।
تو हम ये क्या कर रहे हैं, हम उसको अल्लाह के दीन से रोक रहे हैं, बजाय इसके कि उसको मोटिवेशन दें, उसको मोटिवेट करें कि नहीं आप आगे बढ़ो, आप पर्दा करो, आप अच्छे लग रहे हो, आप अल्लाह के हुक्म मान के सबसे मुख्तलिफ हो। लेकिन हम किसी का दिल दुखा देते हैं ना, दिल तोड़ देते हैं, वो बेचारा दुपट्टे को उतार देता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्यों अल्लाह की आयात के साथ कुफर करते हो और क्यों लोगों को अल्लाह के दीन के आने से रोकते हो, उस पे कदी तलाश करते हो, यानी ये सब तुम क्यों कर रहे हो, जानबूझकर, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते ना सीधे रास्ते पर आना, तो तुम लोगों को भी ये बर्दाश्त नहीं करता देखते कि वो भी आए। आगे कहा गया वकैफ तकफुरून, आयत नंबर 101, वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, और तुम कैसे कुफर करते हो हालांकि तुम पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं और तुम इसका रसूल मौजूद है, और जो शख्स अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले तो यकीनन उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी गई। क्या मतलब है, अल्लाह की आयात तुम पर पढ़ी जा रही हो और अल्लाह का रसूल बनफ्से नफीस उसमें मौजूद हो, तो फिर तो तुम्हें बात को फौरन मान लेना चाहिए ना। उस वक्त अहले किताब, यहूद व नसारा, मुसलमान, सहाबा, मुशरिकीन सब मौजूद होते थे ना जब अल्लाह के रसूल दुनिया में थे, और आपके मदारिस में ये सब आया करते थे, इसके बावजूद इनकार कर देते थे। हालांकि अल्लाह के रसूल मौजूद है और अल्लाह की किताब कुरान करीम और आपकी सुन्नत मौजूद है, लेकिन आज भी अगर हम कहें अगर अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं, लेकिन ये कुरान और सुन्नत आज भी जिंदा है, जिस पर अमल पैरा होकर हम मौजूदा दौर के फितनों और हर किस्म की बिदात और दलालत से मुसलमान अपने आप को महफूज रख सकता है। यही यहाँ पर कहा गया, कुरान को जो थाम लेता है वो हर तरह की गुमराही से महफूज रहता है। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 102 से 103, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम इसकी नेमत से भाई भाई बन गए, और तुम आग से गले के किनारे पर थे तो इसने तुम्हें इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। क्या कहा गया, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। तो तगाबुन के अंदर आता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी ताकत रखते हो, यानी अताअत करो नाफरमानी ना करो, अल्लाह को याद रखो बुलाया ना करो, उसका शुक्र अदा करो उसकी नाशुक्री ना करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो आज हमने क्या सीखा, वो कौन सी नेमत है जो दिलों में उल्फत डालती है, कुरान, अल्लाह की रस्सी कुरान है। अगर कुरान को मजबूती से पकड़ लेंगे तो हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी हमारे अंदर फिरका वारियत नहीं आएगी, कभी हम तफरके में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कुरान हम सबको एक कर देगा। आयत नंबर 104, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और लाज़िम है कि तुम्हारी सूरत में एक ऐसी जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दे और अच्छे काम का हुक्म दे और बुराई से मना करे, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फलाह कैसे पाएंगे, कामयाबी के लिए हमें क्या करना होगा, नेकी की दावत देनी होगी, फिर क्या करना होगा, अच्छे काम का हुक्म देना होगा और बुराई से मना करना होगा। और हमारा एक सबका एक जुमला होता है, हम क्या करें, जो कोई जहां लगा रहे, हमें से क्या फर्क पड़ता है, मेरा अमल मेरे लिए उसका उसके लिए। तो क्या ये दीन हमें ये सिखाता है? आज की शायद को जरूर हाईलाइट करें। एक जमात अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे होनी चाहिए, क्या उस जमात का हिस्सा बनना चाहेंगे कि जिस जमात में फलाह पा जाए, वो जमात खैर पा जाए, भलाई पा जाए, नेकी को हासिल कर ले, तो उनमें से क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे
تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ہم بدل سکتے ہیں نا کسی کے دل کو، دعا تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ آیت نمبر 105 سے 109، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مومنو، ایمان والو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر مراد بنی اسرائیلی ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں ان کا اختلاف کیوں ہوا؟ حقیقت کو وہ جانتے تھے، صرف اپنے محض دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی سب علم ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اور نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ کیا؟ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک فرقہ ما انا علیہ و صحابی جو جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، وہ کیسے؟ چہروں کی سفیدی کیسے؟ چہروں کی سفیدی ایمان کے ساتھ ہوگی، عمل کے ساتھ ہوگی۔ چلے چہروں کو سفید کرنے کا نسخہ بھی ہمیں مل گیا۔ کیسے؟ کتنی کریمیں لگاتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ تو آئیے ہم اپنے چہروں کو روشن کریں، کیونکہ جنت میں جانا ہے نا، تو جنت میں لے جانے والے اعمال کریں، جیسے وضو کرنا جنت میں لے جانے والا بہترین عمل، اچھی نماز پڑھنا، پھر بدعات سے بچانا خود کو، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کی آیات کا حق ادا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور بدعات سے جب بچ جاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے چہرے کو روشن کر لیتا ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی چیز کا ایجاد کر دینا، اپنے پاس ہی شریعت کو بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اکفرتم بعد ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ کفر کے بعد ایمان کے بعد کفر، اور کفر کے بعد ایمان؟ کہ ہمارا بھی یہی حال نہیں ہوتا؟ جب انسان روز اول سے پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ کفر کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ کافر بن جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 10 میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ خیر امت، تمام امتوں سے بہتر امت کون ہے؟ امت محمدیہ۔ اب بہترین امت بننے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کن شروط کا ذکر کیا گیا ہے؟ خیر خواہی، اصلاح، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایمان باللہ، جہاد اور توحید خالص۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خیر امت بنا دے گی۔ کیا چاہیں گے ہم بھی خیر امت بننا؟ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے کہ یا رب ہمیں اخلاص دے دے، یا رب ہمیں نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا بنا، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے، یہ تالے جو ہماری زبانوں پہ لگ چکے ہیں ان کو کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں خیر کی چابی اور شر کے تالے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔
لن یضروکم الا اذا، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹیں گے۔ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، کہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ حد سے گزرے ہوئے تھے۔ ان پہ مسلط کی گئی ذلت، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے۔ کیا ہم بھی حد سے گزرے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ و مامون رکھے۔ آیت نمبر 114 میں آتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب برابر نہیں ہے۔ کتنا پیارا قانون ہے نا رب کا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جدا کر لیتا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں سے ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں۔ یہ لوگ صالحین ہیں، نیک ہیں۔ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں سجدے پڑھ کے، قیام اللیل کر کے اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ اور سارے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ اس پارے کے اندر اس کا ذکر کیا گیا نا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اس لیے کہ امت مسلمہ اس فریضے کو شاید بھول چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے جو جہاں پہ لگا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، حالانکہ اس کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما يفعلوا، آیت نمبر 115 سے 117 تک، وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور جو نیکی بھی کریں گے اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے نا، بے قدری نہیں کرتا، اور اللہ متقی لوگوں کی خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کو کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو ریاکار ہوتا ہے نا اور اپنے مال کو ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ عام طور پر مصیبت کے وقت جو کہا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، عام طور پر مصیبت کے وقت اولاد انسان کے کام آتی ہے نا، مگر اس وقت کفار کی اولاد ان کی کسی کام نہیں آئے گی۔ اوپر کی آیات میں مومن اور متقیوں کا ذکر کیا گیا اور یہ ذکر کر دیا گیا کہ ان کی ادنا سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پر کافروں کا ذکر کیا گیا جن کے صدقہ خیرات، جن کے رفائی کام آخرت میں ان کے لیے بے فائدہ ہے، بیکار ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ویسے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی کھیتی سرسبز و شاداب ہے، لیکن یکا یک سخت سرد ہوا جب چلتی ہے تو ہر چیز کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ یہی حال کفار کا ہوگا، ان کا صدقہ خیرات کرنا ان کو اس لیے نفع نہیں دے گا کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 118 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی سے نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، بطانا کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیز، وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے، چھپا، یعنی مراد دلی دوستی، خاص راز درانہ طریقے پہ کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، مگر اسلام کے آپس میں ہمسائے بھی تھے، خلیج بھی تھے، مگر یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اندرونی رازدار، دلی دوست۔ کیوں؟
اس کا جواب اگلی آیات میں آتا ہے، وہ ایسی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ، خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، یعنی ان کے زبان میں اس کا اظہار کرتی ہیں، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، یعنی چھپ کے وار کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اب ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پورے کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، کہتے اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، تمہاری اکانومی مضبوط ہو، تمہاری اقتصادیات جو ہے مضبوط ہو، تو ان کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور ڈرتے رہو گے تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اگر ہم صبر کریں، تقوی اختیار کریں، تو ان کی خفیہ تدبیریں، یہ حل بتا دیا کیا، جو متقی ہوتا ہے اور جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اس کو ان کی خفیہ تدبیریں کچھ نہیں کہیں گی۔ اور یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں آگے جا کے غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا ذکر کیا جائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرنا تھا، اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم، جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کس طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور ڈرتے رہو گے اور اپنے اسی جوش میں تم آ پڑے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے بس وہ ناکام لوٹ جائیں۔ غزوہ بدر میں اتنی ان کو شکست ہوئی کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، اور ان کو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا کہ ان کو عرب سے نکال دیا گیا، کن کو؟ کفار کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے بس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اصل میں جو سود ہے نا وہ ایک ٹیومر ہے، جیسے کسی کو کوئی کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے نا، اس کی جڑیں اندر تک جب چلی جائے آخری سٹیج ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج مشکل ہے۔ تو جو سود کا عادی ہو جاتا ہے اور سود پہ سود کھاتا ہے تو اس کے اندر جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو بس اوقات وہ لا علاج ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ بیماری حد سے بڑھ جائے لا علاج ہو جائے۔ لیکن اگر وہ لوٹ جب آئے واپس آ جائے گناہ پہ معافی مانگ لے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور ڈرنے سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، جب اللہ سے ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ کو تفلحون، تو پھر انسان فلاح پا جاتا ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی بات ماننے سے اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے سے کیا ہوگا؟ رحمت کا نزول۔ وَسَارِعُوا
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو اعمال صالحہ میں جلدی کرنی چاہیے، اور جب ہم کسی نیکی میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب وہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یقین باتیں کرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کی عوض بیچ دے گا۔ اللہ الذین ینفقون فی السراء، اور جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں اہل جنت کی صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ خوشی میں، خوشحالی میں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تب صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں حالتیں بھی بتا دی گئی، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والے، نیک کاموں میں اور رضائے الہی پر خرچ کرنے والے، اس کو مال کو، اور غصے کو پی جانے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دینے والا ہو، بلکہ پہلوان ہوا جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ابو ہریرہ کہتے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی، پھر کئی دفعہ درخواست کی، آپ نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ نمبر 1 جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عافی، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، 3 چیزوں پر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ سے اللہ کی قسم مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچے ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم کیوں معافی مانگیں؟ حالانکہ معافی مانگنے سے اللہ اس کا عزت، اس کا درجہ، اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 135 میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جو لوگ جبکہ وہ بے حیائی کا کام کر چکے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ جس نے بے حیائی کا کام کیا اس نے کیا کیا؟ اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ پھر اگر واپس لوٹ آتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون بخشنے والا ہے، اور انہوں نے یہ جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، بے پرواہی سے گناہ نہیں کرتے، جبکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، بلا شبہ تم میں سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، اور بچنے والوں کے لیے ذرا ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی جیسا زخم پہنچا ہے، یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے جنگ کے میدان میں تو ان کو بھی پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے، اور یہ تو دن ہے ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کس سے ملو؟ بلا شبہ تم نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول،
بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی سزا دیتا ہے۔ اس میں جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شہادت کی خبر سنی کہ آفسم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور بعض کہنے لگے کہ آفسم زخمی ہو گئے ہیں، اور شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی، تو صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں وہ ہار بیٹھے، منافقین نے تانا تشنی کی دشتر چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے، یہ کون کہتے تھے؟ یہ کافر کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ اس پر یہ آیات اتری کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ رسول تو محض اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، تو رسول قتل بھی ہو سکتا ہے، فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کئی رسول آئے، جیسے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق اپنے گھر سے جو السنہ میں تھا گھوڑے پر تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے اور لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے سیدنا عائشہ کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ کی وفات ہو چکی تھی، آپ یمنی دار چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر آپ کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ فوت ہو چکے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے بتایا کہ ابو بکر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عمر کو غصہ تھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کا رسول فوت ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نے پھر کیا کہا عمر بیٹھ جاؤ، اور ابو بکر صدیق نے ایک شاندار خطبہ دیا اور کیا کہا اما بعد، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو بے شک جان لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ اکبر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی رسول گزرے ان کو بھی موت آتی ہے، صرف ایک ہی ہستی زندہ اور قائم اور دائم ہمیشہ رہے گی، وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کی ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی بات کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے میرے رب ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم جما دے، اور کافی لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا۔ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے اللہ کی محبت ہے۔ آج اس کے بارے میں محبتوں کے بھی تذکرے کیے گئے اور محبتوں کے معیار بتا رہا ہے اللہ، کہیں محسن کا ذکر کیا گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نیکی کا ذکر کرتا ہے، کہیں اللہ کی اطاعت پر انعامات دے رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعامات سمیٹنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 149 سے 152 کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، تو سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، پر ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا شروع کر دیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد نے تمہیں وہ چیز دکھائی جیسے تم پسند کرتے تھے،
تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، جس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پر جنگ احد کا ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت جب آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑا، اور وہ درہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم کیوں نہ مالی غنیمت سمیٹنا شروع کرتے جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے نا۔ تو انہوں نے اس مال کو سمیٹنا شروع کیا اور کفار نے پیچھے سے وار کیا، ان پر دوبارہ حملہ کر دیا، اور یوں انہوں نے جیتی ہوئی جنگ کو یہ ہار گئے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اگر اللہ کے رسول کے حکم کو مانا ہوتا اور اس جگہ کو جہاں پر اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا نہ چھوڑتے تو یہ جنگ بھی وہ جیت جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح اور کامیابی سے امکنار کر دیا۔ آیت نمبر 53، جب تم دور چلے جاتے ہو اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، غم پر غم کیوں دیا؟ تاکہ تم اس پر غم زدہ نہ ہو۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا نا کہ جب بہت زیادہ غم انسان کو ملتا ہے تو کہتے ہیں میں تو عادی ہو گیا ہوں، مجھے تو بڑے غم ملے۔ تو غم پر غم جب انسان کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے نہیں کہ اس کی عادت کو اس کو عادی بنانا اس کا مقصد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تم اس پر غم زدہ نہ ہو، غم کرنا چھوڑ دو اور تمہارے ہاتھ سے نکل جائے نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا جو تم کرتے ہو۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناک جالت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا کوئی بھی اختیار ہے؟ کہہ دے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو یہاں پر ہم قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پر بسا اوقات ہمارا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، کہتے ہیں کاش کہ میرا بچہ فلاں جگہ پر نہ جاتا تو نہ مرتا، کہاں یہ گاڑی تیز نہ چلاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کہاں یہ دوست سے ملنے نہ جاتا تو اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ تو یہ جو کاش کا جملہ ہے نا، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے موت نے آنا ہے جس وقت جس گھڑی وہ آ کر رہتی ہے، اور موت انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں پر اس کو آنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 155، بے شک وہ لوگ تو تم میں سے دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بڑی، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں خسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور بہت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ 157 سے 159، اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر تم بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ تو ان سے درگزر کر اور ان کی بخشش کی دعا کر اور ہر کام میں ان سے مشورہ کر، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر۔ کیا کہا گیا کہ جب ہم آپس میں کوئی معاملہ طے کرنے لگے، کوئی اہم اموری معاملات ہو، اہم بات چیت ہو، تو آپس میں مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ مشورے میں اللہ تعالیٰ
खैर डाल देता है। फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह। और उसके बाद क्या करना है, अल्लाह पर भरोसा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वालों पर मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गाली बाने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह ही पर है ये सब लाजिम कि मोमिन अल्लाह पर भरोसा करे। हमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल। और किसी नबी के लिए मुमकिन नहीं कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा क़यामत के दिन लेकर आएगा जो उसने खयानत की। फिर हर शख्स को पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा के पीछे चला, उस शख्स कैसा है जो अल्लाह की तरफ से सख्त नाराजगी लेकर लौटा, तो जिसका ठिकाना जहन्नुम है और वो बुरा ठिकाना है। ये लोग अल्लाह के नजदीक मुख्तलिफ तबके हैं, और अल्लाह खूब देखने वाला जो वो कर रहे हैं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जब उसने इनमें से एक रसूल इन्हीं में से भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम अल्लाह ताला के इस एहसान पर शुक्रगुजारी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल भेजा जो इन पर इसकी आयात पढ़ता है और इन्हें पाक करता है, इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। हालांकि बिलाशुबा इससे पहले यकीनन यकीनन खुली गुमराही में थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबा। और क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंचे, यकीनन उससे दुगने तुम पहुंचा चुके थे, तो तुमने कहा ये कैसे हुआ, कह दे ये तुम्हारी अपनी तरफ से है। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और जो मुसीबत तुम्हें उस दिन पहुंची जब दो जमातें लड़ रही थी, तो अल्लाह के हुक्म से थी, ताकि वो ईमान वालों को जान ले, और ताकि वो उन लोगों को जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की, और जिनसे कहा गया और अल्लाह के रास्ते में लड़ो या मदाफत करो। उन्होंने कहा अगर हम कोई लड़ाई मालूम करते तो जरूर तुम्हारे साथ चलते। तो इस दिन अपने ईमान के करीब होने के लिए कुफर के ज्यादा करीब थे। अपने मुंहों से वो बातें कहते हैं जिनको दिलों में नहीं। हम भी तो वो बातें कहते हैं ना, जुबान से ईमान के दावे, अल्लाह की मोहब्बत के दावे और रसूल से मोहब्बत के दावे, मगर अल्लाह ताला जानता जो कुछ हमारे दिलों में है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम। जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा और खुद बैठे रहे, अगर वो हमारा कहना मानते तो कत्ल ना किए जाते। कह दे फिर अपने आप से मौत को हटा देना अगर तुम सच्चे हो, और तो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हरगिज़ मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा है, वो अपने रब के पास रिज़्क़ खाते हैं। कौन? जो शहादत के रुतबे पर पहुंच जाता है, उसको ये भी मुकाम मिल जाता है, उनको ये ना कहो कि वो मर चुके हैं, बल्कि वो बरज़खी दुनिया में आखिरत में जिंदा है। लेकिन वो हमें जिंदगी का शऊर नहीं है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह। इस पर बहुत खुश है जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, और उनके बारे में भी बहुत खुश होते हैं जो इनके साथ इनके पीछे से नहीं मिले। इन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल पर बहुत खुश होते हैं, और इस बात पर कि बेशक अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। और वो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना, इसके बाद उन्हें जख्म पहुंचा, इनमें से लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और मुत्तकी बने, बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास। वो लोग के लोगों ने इनसे कहा बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, तो इनसे डरो। तो इस बात ने उन्हें ईमान में ज्यादा कर दिया। उन्होंने कहा हमें अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस जुमले की फजीलत के बारे में ये आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये जुमला बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा किराम भी हर किस्म की बुराई से अपने आप को महफूज रखने के लिए, अल्लाह की नेमत को हासिल करने के लिए, अल्लाह के फजल को पाने के लिए और अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए हर मुसीबत के वक्त ये वजीफा किया करते थे। क्या? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या रब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह तू भी हमारे लिए काफी हो जा। 193 से आयत की पिछली सारी आयत में वही जो है दोहराया गया है। गज़वा बदर का, गज़वा उहद का वाकया 193 से हम देखते हैं, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फकत अखज़ैतहु। ए हमारे रब, बिला शुबा तू जिसे आग में डाल दे तो यकीनन उससे कोई रसवा, तो उसने तूने उसे रसवा कर दिया, और जालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। ए हमारे रब, आयत नंबर 194 में आता है, ए हमारे रब
بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور جب ہم فوت ہوں تو نیکیوں کے ساتھ فوت ہوں۔ آیت نمبر 194 193 اس کو ہائی لائٹ کریں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے 194 تک مانگنی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کی دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورۃ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کی آواز سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے۔ پچھلی آیات میں کیونکہ ایک ہی مضمون ہے، اسی وجہ سے آج ہم سورۃ نساء کی طرف آتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 ہی کے بعد سورۃ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ نساء یہ مدنی سورت ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ سے یہ مروی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصت ہو چکی تھی، یعنی اللہ کے رسول کے گھر میں آ چکی تھی۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ پورے لوگ انسانی کو، آدم کی جو نسل سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایک جان سے پیدا کرنے والے، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تقویٰ سے سورت کا آغاز کیا گیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس سے ابن آدم یعنی انسانی زندگی کی تخلیق آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ، کیونکہ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال جو چچا ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جب ان کے والدین فوت ہو جاتے تو مال کو ہڑپ کر جاتے، ان کو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم دونوں کو یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہو یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے۔ یہاں پر نکاح کا ذکر کیا گیا ہے کہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، مگر یہ خیال رکھے کہ وہ عدل کر لے۔ اگر وہ عدل کر سکتا ہے، بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے تو یہ قدم اٹھائے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے میں خوش دلی سے دو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ اور پھر سمجھو کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے، اسے جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو غنی ہو وہ تو بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے اسے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر دعا بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا ہے۔ یتیموں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں
پھر ان کے مالوں کو ان کے سپرد کر دو. جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑائے، جلد بازی میں خرچ نہ کرے اور وہ دیکھ بھال کرنے والے ہوں، تو ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے مالوں کی خود حفاظت کرے. اچھا، بلوغت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلوغت کی علامت ہوتا ہے مردوں میں اطلاق اور عورتوں میں حیض، اور اگر یہ جلدی نہ ہو، پتہ نہ چلے، تو پھر زیر ناف جب بال اگنے لگتے ہیں تو پھر بلوغت کی نشانی جو ہے وہ ہوتی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین قریبی رشتے دار چھوڑ جائے. یہاں پر قانونی وراثت ان کی تقسیم کی گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے، بیوی کو، شوہر کو، ٹھیک ہے، ماں باپ کو، والدین کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم والدین کو بھی حق نہیں دیتے، نہ ہم بیٹیوں کو دیتے ہیں، بیٹوں کو ذرا دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ وراثت کی تقسیم کرنے کا حق ہمیں عطا کر اور ہمارے نصیب میں یہ کر دے کہ ہم بھی اگر ہمارے اندر یہ تقسیم کا حکم ہمیں یہ مل رہا ہے تو ہم اس کو حق کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، کسی کا مال نہ کھائیں. کیونکہ قیامت کے دن اگر کسی کی بلشت بڑھ زمین کو بھی ہم نے خراب کیا ہوگا تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں. اس میں سے جو اسمان سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں ان میں سے کچھ دو اور اس سے اچھی بات کہو. یعنی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ نکال لو. اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈرے جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے ہیں، بس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہے. بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو یتیموں کا مال کھائیں گے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 7 تباہ چیزوں سے اجتناب کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، کسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر جانا، پاک دامن بولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. یہ ایسے 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے. مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے. پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2 تہائی ہے جو اس نے چھوڑا. اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے ہے. ان میں سے ہر ایک اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا. اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. پھر اگر اس کی 1 سے زیادہ بہن بھائی ہو تو ان کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. اس وصیت کے بعد جو قرض ہے یا قرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کامال حکمت والا ہے. بس اوقات ہم جو بچہ نافرمان ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری جائیداد سے آگ ہے، میں نے اس کو 1 پھوٹی کوڑی نہیں دینی. حالانکہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں. اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، وہ کر تو ورت ہی رہا ہے مگر ہم اس کو جائیداد سے دستبردار نہیں کر سکیں گے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ آئیں. اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کی اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ. اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کی اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد تو تم قرض ہو یا قرض کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا جس کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، ایسی عورت ہے اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے.
پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب 1/2 میں حصے دار ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے. یہ وصیت کے بعد سے کیا مراد ہے کہ 1/3 میں انسان وصیت کر سکتا ہے, باقی سارا مال وارثوں کا ہے. پھر اگر اس سے زیادہ ہو تو سب 1/2 میں حصے دار ہیں اس وصیت کے بعد جو وہ کرتے ہیں یعنی قرض کے بعد. اسی طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانے وہ اس جنتوں میں داخل کرے گا, وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی خطوں سے تجاوز کرے اور اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. یہ جو وراثت کی تقسیم اور وارثوں کو اس کا حصہ نہ دے گا, اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو توڑے گا پھر اس کا انجام کے آگ. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ, مرد گواہ طلب کرو. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک انہیں موت اٹھا لے جائے, یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دے. اور وہ دونوں جب تم میں سے اس کا کوئی ارتکاب کرے تو ان دونوں کو آزاد ہو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں تو اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو. بے شک اللہ بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. انما التوبۃ للہ, توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے. صرف ان لوگوں کی جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے. اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اور توبہ لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی تو کہتے ہیں بے شک ہم نے اب توبہ کی. اس حال میں بڑھتے کہ وہ کافر ہے, یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ, اور نہ انہیں اس کے لیے روک رکھو کہ تم نے جو کچھ دیا ہے اور اس میں سے کچھ لے لو, مگر اس صورت میں کہ وہ کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تمہیں انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے محبت بنائی رکھ دے. کیا مطلب ہے؟ حد الامکان کوشش کی جائے کہ نکاح کا رشتہ اس کو نبھانے کی, مرد اور عورت. کیونکہ اس میں کیا کہا گیا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس کی طرف کچھ عادات اچھی بھی ہو, اس لیے ان کو کہیں فوراً طلاق نہ دے, اس کے ساتھ رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانٍ زَوْجٍ, اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تو ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو, یعنی مہر اسے واپس نہ لو یا تم تحفے کا واپس نہ لو اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. یا تم اسے بہتان لگا کر سری گناہ کر کے لوگے, اور تم ایسے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکے ہو. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مگر جو پہلے گزر چکا, بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات اور برا راستہ ہے. حرام کی گئی ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. اور 7 رشتے ایسے ہیں جو حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ماں کے حکم میں نانی, دادی اور اوپر تک پردادی پڑنانی بھی شامل ہے. پھر بیٹی کے حکم میں پوتی بھی ہے اور نواسی, اور نیچے تک سارا اس میں آ جاتا ہے. بہن سگی ہو یا علاقی ہو یا خیافی, کیا مطلب ہے سگی ہو یا ستیلی, علاقی یا خیافی. پھر پھوپھی کی بات ہو رہی ہے, خالہ, بھتیجی, اور پھر بھانجیاں کا بھی اسی پہ حکم آتا ہے اور یہاں تک یہ نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں, یعنی تمہاری جو دودھ شریک بہنیں ہو, تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو. پھر اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تم ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے پشتوں سے ہیں, یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو, یعنی ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنیں ایک وقت میں نہیں آ سکتی, اللہ یہ کہ ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر دوسری کو لایا جا سکتا ہے. مگر جو گزر چکا بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور جو ہم سیکھ رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, اور جو کچھ چیزیں تو
ہم اس کا فہم بھی کلیئر کر لیتے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے نا، اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ اس کو چڑھا دیا جائے گا، اور اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، آپ وہ ضرور سنیں، جیسے وراثت کے مسائل اور بہت ساری چیزیں جن کو تذکرہ آج کے سیشن میں کیا گیا۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، جزاکم اللہ خیر۔